ارے غوث اعظم عبد القادر جیلانی، جن کو تم بڑے پیر دستگیر کہتے ہو، جن کو تم محبت میں 11ویں شریف کرتے ہو، بچپن میں ڈاکوؤں میں چلے گئے. قافلے کے ساتھ پڑھنے کے لیے ڈاکوؤں کے راستے میں ڈاکوؤں نے گھیر لیا غوث اعظم کا قافلہ. محبت سے سننا، ڈاکوؤں میں ڈاکوؤں کے سامنے بڑے بڑے اچھوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے، لیکن میرا غوث ڈاکوؤں میں بھی آ گیا، ڈاکوؤں میں پھنس گیا. چاروں طرف سے ڈاکوؤں نے گھیر لیا، لوٹنا شروع کر دیا. قافلے والوں کو لوٹا، ان کا مال لوٹا. جب سب کو لوٹ لیا، غوث اعظم کا بچپنا ہے، ان پر کسی کی نظر نہیں پڑتی، ان کو تو یہ دیکھ کر چھوڑ دیا کرتے یہ بچہ اس پہ کیا ہوگا. لیکن ایک ڈاکو نے سوچا لاؤ معلوم کرنے میں کیا جا رہا ہے، اس بچے سے بھی معلوم کر کے دیکھوں، ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ ہو. غوث اعظم کے پاس آیا، آگے کہنے لگا بچہ کہ تمہارے پاس بھی کچھ ہے. غوث اعظم نے فرمایا ہاں ہے نا، ہم سے تو کسی نے پوچھا ہی نہیں، 40 اشرفیاں ہمارے پاس. کہنے لگا بچہ تم تو بتا ہی نہیں رہے، 40 اشرفیاں. ہاں. کہنے لگا تم نے کیوں نہیں بتائی، کام سے کسی نے پوچھا ہی نہیں. تم نے بتایا، تم نے پوچھا بتایا تو کہا سب لوگوں سے تو مال پوچھا جاتا تو ڈاکوؤں سے مال چھپاتے منع کرتے ہیں، نہیں یہ ہوتا جب بھی منع کرتے ہیں، تم نے کیسے بتا دیا. کہنے لگے ہم نے اس لیے بتا دیا، ہماری اماں جان نے کہا تھا بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا. سبحان اللہ. ہم تو رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جھوٹ بولنے کے لیے منع کر دیا تو اس لیے ہم نے بتلا دیا. کہاں کہا یہ ہماری صدری کی جیب میں ایسے نہیں ہوئی ہے، نکالو نکال کے دے دیا. ذرا غور کریں بیٹا بتا دو. اپنی اپنی خواہش میں جو تقریر کر رہا ہوں نا بیٹا، یہ شادی کی تقریریں ہو رہی ہیں، بے پردگیاں شادیوں میں ہی ہوتی ہیں. اور دوسری ایک بات یہ ہے، حکیم وہ ہے جو نفس پکڑ کے دوا دے، حکیم وہ نہیں ہے جو مریض سے پوچھ کے دوا دے. اب کوئی بیٹھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ تقریر کر دو، کوئی دل میں لے کے بیٹھا وہ تقریر کر دو، کوئی کہہ رہا ہے یہ تقریر کر دو. تو میں مولوی ہوں، چینل والی ٹی وی نہیں ہوں کہ بدلتے رہو. مولوی ہوں، ایک طرف سے چلوں گا نا بات لے کے. میں حسینیت بتا رہا ہوں کیا، اور اس کے بعد حسین کی زندگی بتاؤں گا. سمجھ رہے؟ آپ کو میں اس لیے نہیں آیا کہ آپ کو ہنسا کے مزے دلا کے چلے جاؤں، میرا آنے کا مقصد ہے میں اصلاح کرا کے جاؤں. یہاں پر جلسہ ہوا تو چاہے 2 نمازی پڑھیں لیکن پڑھنے چاہیے. یہ ہے 2 ہی لوگ جھوٹ سے توبہ کریں مگر کرنا چاہیے، 2 ہی بچیاں کنیز فاطمہ بنے پردہ اپنائیں مگر اپنانا چاہیے، 2 ہی نوجوان توبہ کریں کہ اب ہمیں فلمی اسٹاروں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا ہے، مدینے والے محمد رسول اللہ کو اپنا آئیڈیل بنانا ہے. کوئی بات نہیں آ گئی، ہم نے کہہ دیا وہ یہ چینل والے کٹ کر کے اسی بات کو ڈال دیتے ہیں. ایک بات کو 10-20 سیکنڈ کی ہوتی ہے، آپ سنتے ہو یار بس وہی دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. تقریر جو ہوتی ہے وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے، اس تقریر کو آپ سنیں اور اپنے ذہن میں نقش کریں. اور میں نے تو زندگی کا یہ مقصد بنا لیا کہ اللہ نے مجھے زندگی میں موقع دیا ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کرنے کا، تو میں اصلاح کروں گا جہاں تک ہو سکے گا اصلاح. اور خدا کی قسم میں اتنی محنت سے تقریر کر رہا ہوں، اگر آپ کو اب بھی اچھی نہیں لگے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس سے اچھی تقریر اور کیا کروں گا. سب سے بڑی بات تو یہ میں اوریجنل پلیٹفارم بیٹھا ہوں، اگر خالی میں اسٹیج پہ آ کر بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کر کچھ بھی نہ بولوں نا تو جلسے والے جب بھی خوش ہو جاتے ہیں بس حضرت آ گئے بات ختم ہو گئی. اب تو میں محنت سے تقریر کر رہا ہوں، ٹینشن آپ کیوں لے رہے ہیں. اب سنیے، اپنے اوپر ایسا رنگ چڑھا لو، ایسی مستی چڑھا لو عشق مصطفیٰ کی کہ زمانے کا رنگ تیرے اوپر چڑھ ہی نہ پائے. بات آگے میں بتا رہا ہوں. فرعون کا نام سنا ہوگا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے. فرعون حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا میں خدا
خدا مان. فرعون کی ایک خادمہ تھی, ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ پر, اللہ والی تھی. فرعون کی بچیوں کے سر میں وہ کنگھی کر رہی تھی. فرعون وہ تھا جو کہہ رہا تھا میں خدا ہوں, جو اسے نہیں مانتا تھا اس کو وہ مار دیا کرتا تھا. یہ اس کے گھر میں کنیز تھی, اس کی خادمہ تھی, اس کے بچوں کی کنگھی کر رہی ہے. کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے گر گئی. جب فرعون کی خادمہ نے کنگھی اٹھائی نا تو بسم اللہ پڑھ کے اٹھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کنگھی پہ بسم اللہ پڑھا, فرعون کی جو بچیاں تھیں, فرعون کے جو بچے تھے ایک دم حیرت میں پڑ گئے. کس اللہ کی بات کر رہی ہے؟ تجھے پتا نہیں کہ اس وقت خدا فرعون ہے؟ خادمہ نے کہی تیرا بابا خدا نہیں ہو سکتا, خدا وہ ہے جس نے تیرے باپ کو بھی پیدا کیا ہے. اچھا ابھی اپنے باپ سے شکایت کرتے ہیں, اگر اللہ والوں پہ جو رنگ چڑھ جاتا وہ کام کرتا ہے. ابھی شکایت کرتے ہیں اپنے باپ سے, جا کے فرعون سے کہا تجھے پتا ہے وہ جو ہماری خادمہ ہماری کنیز ہے وہ تجھے خدا نہیں مانتی. کہا کسے مانتی ہے؟ کہا وہ کسی اللہ کو خدا مانتی ہے. ابھی کنگھی گر گئی تو اللہ کا نام لے کر اٹھا رہی تھی. فرعون نے کہا بلاؤ. بلایا گیا, کہا تو ہمیں خدا نہیں مانتی؟ اس نے کہا نہیں میں تجھے خدا نہیں مانتی. پھر کسا خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا میں اسے خدا مانتی ہوں جس نے تجھے پیدا کیا. دیکھیے رنگ, دیکھیے اس کو کہتے ہیں رنگ. کہ میں اسے خدا مانتی ہوں جس نے تجھے پیدا کیا ہے. کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ میرا اللہ ہے. کہا تیرا اللہ؟ ہاں میرا اللہ ہے. کہا تیرا اللہ اگر وہ ہے تو تو مجھے خدا نہیں مانے گا؟ نہیں, میرے اوپر اللہ 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 صرف یہی رنگ چلا ہوا, تجھے نہیں مانوں گی. فرعون نے کہا کڑھاؤ میں آگ, کڑھاؤ کو آگ پہ رکھا جائے, اس میں تیل گرم کیا جائے. جلسے میں آنے والوں اگر رنگ چڑھ جائے تو کوئی نہیں اتارتا ہے. کڑھاؤ میں تیل گرم کیا گیا. جب تیل شباب پر پہنچ گیا اس میں کھول آنے لگا. لوگوں جو فرعون کی خادمہ تھی اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی. فرعون نے اس بچی کو اٹھایا اور کہا اب بھی تو مجھے خدا مان لے, تیری بچی کو چھوڑ دوں گا, نہیں تو اسی تیل میں ڈال دوں گا. اس نے کہا میری ایسی ہزاروں بچیاں ہوں تو اپنے رب پہ قربان کر دوں گی, مگر تجھے خدا نہیں مانو گی. یہ ہے رنگ. اگر اسلامی رنگ چڑھ جائے تو خدا کی قسم یہ دنیا کا رنگ تیرے اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا. دنیا کا خوف اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا. دنیا کا فائدہ اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا. دنیا والوں کا ڈر اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا. موت کا ڈر اسلامی رنگ کو نہیں اتار سکتا. لوگوں دنیا والا کا خوف اللہ کی محبت کا رنگ نہیں اتار سکتا. رنگ چڑھا کے تو بیٹھ, جس دن رنگ میں رنگ کے بیٹھ گیا خدا کی قسم زمانہ تیرے نیچے نظر آئے گا, سب سے اونچا تو ہی نظر آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت فرعون سے کہا اگر میری 1000 بچیاں بھی ہو تو خدا کی قسم کھا کے کہتی ہوں اپنی ایک بچی کو قربان کر دوں گی, لیکن میں تجھے خدا نہیں مان سکتی. آج میرا مسلمان ایک ایک روپے کے اوپر ایمان بدل جاتا ہے. چند سکوں کی خاطر جھوٹ بولنے تیار ہے مسلمان. چند سکوں کی خاطر آج مسلمان غلط گواہی دینے تیار ہے. تھوڑے سے فائدے کے لیے آج مسلمان حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے, دلال کی دلالی نہیں سمجھ رہا, سود کو سود نہیں سمجھ رہا ہے. آج پیاز کو پیاز نہیں سمجھا جا رہا. آج چند سکوں کے خاطر, تھوڑے سے فائدے کی خاطر انسان اپنے ایمان کا سودا کر دے رہا. لیکن دیکھ ایمان اسے کہتے ہیں. فرعون کے گھر میں فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہے میری بچی کو تیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دے, لیکن میرا ایمان اس خدا پر ہے جس نے تجھے بھی پیدا کیا, مجھے بھی پیدا کیا. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سبحان اللہ. دیکھیے واقعی آپ سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ دل سے سنیں گے. فرعون نے اس کی بچی کی پیر پکڑے الٹا لٹکا دیا. چھوٹی سی بچی تھی,
لوگوں ماں کے کلیجے سے پوچھو کہ ماں کے سامنے جب بچی کو کھولتے ہوئے تیل کے قریب کیا گیا ہوگا ماں کا کلیجہ کیا کہہ رہا ہوگا؟ اس ماں کے دل سے جا کے پوچھ جس ماں کے جگر کے ٹکڑے کو اس کی نگاہوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں لٹکایا گیا ہوگا۔ بچی چیخ رہی ہے، بچی ماں کی طرف ماں ماں کہہ کے بول رہی ہے، لیکن فرعون کو ذرہ برابر رحم نہیں آیا۔ فرعون نے ایسے ہی اس کا سر پہلے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا، پھر پوری بچی کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ ذرا غور کریں، کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں، کھولتے ہوئے تیل میں جب بچی کو ڈالا ہوگا تو لوگ اس بچی کا کیا بنا ہوگا؟ فرعون نے اب اس خادمہ کا رخ کر کے بولا، اب اگر تو نے اب بھی مجھے نہیں مانا تو جہاں تیری بچی کو ڈالا ہے وہیں تجھ کو بھی ڈال دیا جائے گا۔ اب بھی مجھے خدا مان۔ خادمہ نے کہا رنگ تیرا نہیں چڑھا ہے، رنگ مدینے والے مصطفیٰ کا چڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت جس نبی نے مکہ والوں کے پتھر کھائے مگر نعرہ تکبیر لگانا نہ چھوڑا، جس نے طائف والوں کے پتھر کھائے مگر عہد کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑا، جس نے مکہ والوں کی گالی کو کان کھول کر کے سنو، حضرت موسیٰ نبی ہوا کرتے تھے، محمد رسول اللہ کا زمانہ بعد کا ہے، ذہن سے میری بات محو ہو گئی، اے بے چائے ذرا بات میں کرو، اے چائے والو، اے چائے والو، بیٹے چائے بات کر لے، بات چائے کر لینا، مجھے تقریر کرنے دو، اس وقت صرف میں تقریر کر رہا ہوں، ذہن ڈسٹرب نہ کریں۔ کہنے لگی میں نے اس موسیٰ پر ایمان لائی ہوں کہ جس نے تیرا مقابلہ کیا مگر عہد کا نعرہ لگانا نہیں چھوڑا ہے، میں اس موسیٰ پر ایمان لائی ہوں کہ جس نے تیرے جادوگروں کا مقابلہ کیا ہے مگر اپنے رب پر اللہ اللہ کرنا نہیں چھوڑا ہے۔ میں نہیں تجھ کو خدا مانوں گی، میرا خدا وہی ہے جو موسیٰ کا خدا ہے، تیرا خدا، تو اپنا خدا، تیری خدائی تجھے مبارک ہو۔ اپنے سپاہیوں سے پکڑو، اسے بھی کڑھاؤ میں ڈالو۔ کہنے لگی تجھے تیرے سپاہیوں کو پکڑوانے کی ضرورت نہیں ہے، میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ دیکھتا رہے آنکھیں کھول کر میں خود تیرے کڑھاؤ میں چلی جاتی ہوں۔ ایمان دیکھیں، تو اپنے سپاہیوں سے کہے کہ مجھے ہاتھ نہ لگائیں، میری پوترتا کو داغدار نہ کرے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر مجھے ہاتھ لگائے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر میرا ہاتھ پکڑے، میں نہیں چاہتی کہ کوئی غیر میرا بازو پکڑے، میں خود تیرے کھولتے ہوئے تیل میں چلی جاؤں گی۔ فرعون نے کہا پھر دیر کیوں لگاتی ہے، چل۔ لوگوں ذرا غور کرو، جیسے ہی تیل میں جانے لگی دل ہی دل میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میں تو تیرے نام پر قربان ہو رہی ہوں، یا اللہ میں جا رہی ہوں، لیکن میرے جاتے جاتے میری قربانی رائے گا نہ جائے، میرے مولا میری قربانی کو رائے گا نہ جانے دینا، میری قربانی کا کرشمہ اس کے محل میں ذرا تو دکھا دے۔ دعا کرنا تھی۔ لوگوں آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے شہید مرتے نہیں وہ زندہ ہیں، یہ اللہ کے نام پہ شہید ہو رہی ہے۔ جیسے ہی یہ فرعون کے اس کھولتے ہوئے تیل میں گئی، لوگوں ظاہری طور پہ تو سب دیکھ رہے تھے کہ یہ تیل میں جا کے جل گئی، تیل میں جا کر کے یہ فنا ہو گئی، لیکن خدا کی قسم حقیقت میں اللہ نے اس تیل کو اس کے لیے گلے گلزار کر دیا تھا۔ جیسے حضرت ابراہیم پر نمرود کی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا اور سلامتی والی کر دیا تھا، ایسے ہی فرعون کے تیل کو اس کے اوپر اللہ نے ایسا سلامتی والا کیا، سب کو تو لگ رہا تھا تیل میں جل گئی، مگر فرعون کی جو بیوی آسیہ تھی وہ دیکھ رہی تھی وہ تیل میں جلی نہیں ہے بلکہ تیل گلے گلزار ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تیل میں جلی نہیں بلکہ تیل گلے گلزار ہو گیا۔ آسیہ نے جب دیکھا فرعون کی بیوی ہے، فرعون کی بیوی، فرعون کی وائف ہے، لوگوں جیسے ہی دیکھا تو سمجھ گئی خدا یہ نہیں، خدا وہ ہے کہ جس کے نام پہ یہ قربان ہوئی ہے، خدا فرعون نہیں ہے، خدا وہ ہے کہ جس کا یہ نام لیتی تھی، خدا یہ نہیں، خدا وہ ہے کہ جس پر یہ آج قربان ہو چلی ہے۔ آسیہ نے فرعون کو چھوڑا اور حضرت موسیٰ کے خدا پہ ایمان لیا۔
فرعون کی خود کی بیوی، بہرحال وہ میں اس سے میں نہیں جاؤں گا. فرعون نے بہت کوشش کی کہ آسیہ سے ایمان چھڑا دے، مارا پیٹا میخیں ٹھوکی ہاتھوں پیروں میں، لیکن تاریخ ہے فرعون تھک گیا ظلم کرتے کرتے مگر حضرت آسیہ کا ایمان نہ چھڑا سکا. یہ ہے رنگ، یہ رنگ پیدا کریں. بات بہت جلدی میں آ رہا ہوں، بہت جلدی میں آ رہا ہوں. بایزید بستامی جیسے فاحشہ کے دروازے پہ، فاحشہ کی چوکھٹ پہ اس کے کمرے میں پہنچے. توجہ توجہ، نیند تو نہیں آ رہی نا؟ اب جتنے لوگ بچے اسے مضبوط بچے، جو کمزور تھے نا کمزور، وہ نکل گیا. باغ میں جتنی پھول آتا اتنی آم نہیں بنتے. شروع شروع میں بہت آتی ہیں، چھوٹی چھوٹی کیا ہوتی ہیں وہ امیاں ہوتی ہیں، بہت ہوتی ہیں، پہلی آندھی میں نکل لیتی ہے. بتا رہا ہوں میں، پہلی میں نکل لیتی ہے، ان کی کوئی اوقات ہوتی ہے کچھ بھی نہیں، ایسی پڑی پڑی گل جاتی ہے اس میں. لیکن جو مضبوطی سے درخت کے دامن کو پکڑے رہتی ہیں انہی کا آخر میں جا کے آم بنتا ہے، بازار میں جا کے دام بنتا ہے. بہت سے لوگ آتے ہیں جلسہ دیکھ رہے ہیں، بھئی آگے مولانا گلفام آئے، بس آگے دیکھ لیا ہوگیا چلو بس. دل کی جو لگی ہوتی ہے نا، خدا کی قسم اگر کئی راتوں تک بھی میں سناتا رہوں تو آپ ایسے ہی سنتے رہیں گے. جیسے ہی اس کی چوکھٹ میں قدم رکھا اس نے اپنے پورے کمرے کو عطر لگا کے خوشبو سے معطر کر دیا تھا. بناؤ سنگار کر کے زلفیں بکھیر کے زلفیں کھول کے اپنے کمرے میں کھڑی تھی، اس لیے کہ بڑی موٹی رقم دے کے یہ آیا ہے، آج اسے خوش کر کے بھیجنا ہے. لیکن بایزید بستامی نے جیسے اس کے کمرے میں قدم رکھا اپنی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھا، نگاہ جھکی رہی. فاحشہ بولی او آنے والے، اتنی موٹی رقم دے کے آیا ہے، میری طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا، کم سے کم نظر اٹھا کے تو دیکھ. میرا حسن لاجواب ہے، میری جوانی لاجواب ہے، میری زلفیں لاجواب ہیں، میرے انداز لاجواب ہے، ذرا دیکھ تو ایک بار. بایزید بستامی نے زبان سے جواب دیا، ہمارے پاس ایک ہی دل ہے اور وہ کسی کو دے چکے ہیں، تجھے دینے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں. دنیا کی دولت تھی تجھے دے دی، دل نہیں دیا ہے، دل کسی اور کو دے کے آیا ہے. فاحشہ نے کہا کیا پتا ہے کوئی مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. بایزید بستامی نے فرمایا جسے ہم نے دل دیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے پیروں سے جو خاک لگ جائے نا وہ خاک بھی زمانے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب. اچھا کون ہے تیرا محبوب جسے تو نے دل دے دیا؟ کہا میرا محبوب وہ ہے نا جب اس کے چہرے کو آسمان کا چاند بھی دیکھے نا تو شرمانے لگتا ہے. میرا محبوب وہ ہے نا اندھیری رات میں مسکرا جائے نا تو گمی ہوئی سوئیاں مل جاتی ہیں. میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے نا، اتنا خوبصورت ہے نا، اگر اپنی زلفوں کو بکھیر دینا تو کالی رات کی کالی گھٹائیں بھی اس کے سامنے شرمانے لگتی ہیں. کون ہے تیرا محبوب بتا؟ بایزید بستامی نے فرمایا میرا محبوب دنیا دار نہیں، مدینے کا تاجدار آمینہ کا لال ہے. سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد. میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے میں نے اسی نبی کو دل دیا. کہنے لگی پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ یہاں آنے کی وجہ بتائیں. بایزید بستامی نے فرمایا اگر کوئی کسی جگہ پر جائے تو اس کے جانے کے دو مقصد ہوتے ہیں. شراب کی بھٹی پر اگر اس کے پاس سے گزرے تو سبھی شرابی نہیں ہوتے. ہاں اللہ کے رسول برے لوگوں کے پاس گئے تو اللہ کے رسول کا جانے کا مقصد تھا ان کی برائی چھڑانا. کہنے لگے ہماری نیت کچھ اور ہے. کہنے لگے پھر نیت بتا. بایزید بستامی نے فرمایا تجھے تیری قیمت دے دی ہے، اب تیرا حکم نہیں چلے گا، حکم ہمارا چلے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
ہم نے تیری قیمت ادا کر دی تو حکم تمہارا کیوں چلے گا، حکم ہمارا چلے گا۔ تو کہنے لگی پھر بتا تیرا حکم کیا ہے؟ بایزید بسطامی نے فرمایا ہمارا حکم یہ ہے کہ جلدی سے جاؤ، غسل کر کے آؤ، اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے جسم کو پاک کرو، پاک کپڑا پہن کے آؤ۔ کہنے لگی تو پاک کپڑوں کا کیا کرنے لگ گیا؟ بایزید بسطامی نے فرمایا ہم نے قیمت دے دی ہے، کسی کو پاکی پسند ہے، کسی کو ناپاکی پسند ہے، کسی کو اندھیرا پسند ہے، کسی کو اجالا پسند ہے، کسی کو خوشبو پسند ہے، کسی کو بدبو پسند ہے، کسی کو اچھائی پسند ہے، کسی کو برائی پسند ہے، کسی کو شیطان پسند ہے، کسی کو رحمان پسند ہے۔ سبحان اللہ، بہت اپنی اپنی پسند ہے، جاؤ جلدی سے غسل کر کے آؤ۔ فاحشہ نے قیمت تو لے لی تھی، اب حکم کو ماننا اس کے اوپر مجبوری تھا۔ یہ ذات جو غسل خانہ میں پہنچی اور جا کر کے اس نے غسل کر لیا، غسل کر کے اچھے سے پاک کپڑا پہن لیا، آ گئی۔ آنے کے بعد کہنے لگی او بابا تو نے مجھے غسل کرایا، اتنا پیسہ اتنی رقم کیا غسل کرانے کے لیے دیا تھا؟ ہاں ہاں، میری چاہت پہ تجھے چلنا پڑے گا، جو ہم بولیں گے تجھے وہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے تیری منہ مانگی رقم ادا کر دی ہے۔ جلسے میں آنے والوں ذرا غور کرو، جیسے ہی بایزید بسطامی کے سامنے یہ غسل کر کے آئی ہے، کہنے لگی بابا بتا اب کیا کرنا ہے؟ بایزید بسطامی نے کہا بیٹی اب اپنی چادر کو اپنے سر پر رکھ لو، اس طرح سے رکھ لو کہ تمہارے بال تک نظر نہ آئے۔ اچھے سے چادر کو اس نے سمیٹ لیا ہے، اچھے سے چادر کو اوڑھ لیا ہے۔ چادر کو اوڑھنے کے بعد جلسہ میں آنے والوں کھڑی ہوئی، اب کیا کرنا ہے؟ بایزید بسطامی نے بغل کا مصلی نکالا، بچھا دیا اور کہہ کر مصلی بچھا کے فرمایا بیٹی اس پہ کھڑے ہو کے تو نے 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھنا ہے، نماز پڑھو۔ اللہ اللہ ذرا غور کرو، یہ کہنے لگی عجیب آدمی ہے کہ اتنی قیمت صرف نماز پڑھوانے کے لیے دیا تھا، کہ اتنا مال نماز پڑھوانے کے لیے دیا تھا، صرف اس لیے کہ میں نماز پڑھ لوں۔ بایزید بسطامی نے فرمایا کوئی اپنی دولت حرام کام میں خرچ کرتا ہے، کوئی اپنی دولت دین کے کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اپنی اپنی چاہت ہے، کوئی دین کے کاموں پہ اپنی دولت لٹاتا ہے، کوئی شیطانیت کے کاموں میں اپنی دولت لٹاتا ہے۔ کہنے لگی میں نے تجھ سے قیمت لی ہے، مجھے تیری بات تو ماننا پڑے گی۔ بایزید بسطامی کا اشارہ ہوا، مصلی پہ کھڑی ہو گئی۔ مصلی پہ کھڑے ہونے کے بعد وہ جلسے میں آنے والوں جیسے ہی نیت کر کے شکرانے کے نفل پڑھنا شروع کیا، جیسے ہی اس نے نیت کر کے اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی ہے، بایزید بسطامی سجدے میں گر گئے اور سجدے میں گر کر عرض کرتے ہیں مولا یہاں تک لانا اس تیری بندی کو میرا کام تھا، اب ہدایت دینا تیرا کام ہے، مصلی تک لانا میرا کام تھا، آگے لے جانا تیرا کام ہے، غسل کرا کے جسم پاک کرانا میرا کام تھا، اب اس کے دل و دماغ کو پاک کرنا تیرا کام ہے۔ اے میرے مولا برائیوں کے راستے سے روک کے مصلی پہ کھڑا کرنا میرا کام تھا، اب اسے توبہ کرانا تیرا کام ہے۔ یہ دعا کر رہے ہیں، تاریخ میں آیا کہ لوگوں جب یہ مصلی پہ کھڑی ہوئی تو فاحشہ تھی، اور جب اس نے سلام پھیرا تو اللہ نے اسے ولیہ بنا دیا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ